سلطان محمود غزنوی کے عدل و انصاف کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور اور اہم واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ایک شخص سلطان محمود کے دربار میں انصاف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب محمود اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس شخص نے عرض کیا، میری شکایت ایسی نہیں کہ میں سب لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ محمود فوراً اٹھا اور اسے اکیلے میں لے جا کر اس کا حال پوچھا۔ اس شخص نے کہا، آپ کے بھتیجے نے ایک عرصے سے یہ ریشو اختیار کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات کو مسلح ہو کر میرے گھر آتا ہے اور اندر داخل ہو کر مجھے کوڑے مار مار کر باہر نکال دیتا ہے اور پھر خود تمام رات میری بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ میں نے ہر امیر کو اپنا حال سنایا، کسی کو میری حالت پر رحم نہ آیا اور کسی کو بھی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے یہ بات بیان کرتا۔ جب میں ان باتوں سے مایوس ہو گیا تو میں نے آپ کے دربار میں آنا شروع کر دیا اور اس موقع کے انتظار میں رہا کہ آپ سے اپنا حال بیان کر سکوں۔ اتفاق سے اب آپ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے اپنی داستان آپ کو بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے، اس لیے رعایا اور کمزور بندوں کی نگہداشت آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرما کر میرے معاملے میں انصاف کریں تو ذہن نصیب، ورنہ میں اس معاملے کو خدا کے سپرد کروں گا اور اس کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ سلطان محمود غزنوی کا اس واقعے کا بہت اثر ہوا اور وہ سب کچھ سن کر رونے لگا اور اس شخص سے یوں مخاطب ہوئے، اے مظلوم، تو اس سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آیا اور اتنے دنوں تک ظلم کیوں برداشت کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، ایک مدت سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کے حضور حاضر ہو سکوں، لیکن درباریوں اور چوکیداروں کی روک تھام کی وجہ سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ یہ خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ آج میں کس ترکیب اور بہانے سے یہاں تک پہنچا اور اس طرح ان چوکیداروں کی نظر سے بچ کر آپ کے حضور میں حاضر ہوا۔ ہم جیسے فقیروں اور غریبوں کی ایسی قسمت کہاں کہ ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سلطانی دربار میں چلے آئیں اور بادشاہ سے اپنا غم بیان کریں۔ سلطان محمود نے جواب دیا، تم یہاں مطمئن ہو کر بیٹھو، لیکن اس ملاقات اور گفتگو کا کسی کو نہ بتانا اور اس بات کا خیال رکھو کہ جب وہ شخص تمہارے گھر آ کر تمہاری بیوی سے بدتمیزی کرے تو فوراً اسی وقت مجھے اطلاع دینا، پھر میں اسی وقت تمہارے ساتھ انصاف کروں گا اور اس شخص کو اس کی بدتمیزی کی سزا دوں گا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے بادشاہ، مجھ جیسے شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ جب چاہوں بلا کسی رکاوٹ کے آپ سے مل سکوں۔ اس پر محمود نے دربانوں کو بلایا اور اس شخص کا تعارف کرا کر حکم دیا، جس وقت بھی یہ شخص ہمارے حضور آنا چاہے بغیر کسی روک ٹوک کے آنے دیا جائے اور کسی قسم کی روک ٹوک نہ کی جائے۔ ان دربانوں کی رخصت کے بعد سلطان محمود نے اس شخص سے چپکے سے کہا، اگر یہ میرے حکم کے مطابق تمہیں یہاں آنے سے روکنے کی جرأت نہ کریں گے، لیکن اگر اتفاقاً چوکیدار میری آرام کا کہہ کے تمہیں روکنا چاہے اور پاس نہ آنے دے تو فلاں جگہ پر چھپ کر چلے جانا اور آہستہ آہستہ مجھے آواز دینا ہے، میں یہ آواز سنتے ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد محمود نے اس شخص کو رخصت کر دیا اور خود اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ شخص اپنے گھر گیا، رات تو آرام سے گزری اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا اسے محمود سے ملاقات کی ضرورت پیش آتی۔ تیسرے دن شخص کا رقیب یعنی سلطان محمود کا بھتیجا حسب دستور اس کے گھر آیا اور اسے مار کر گھر سے نکال دیا اور خود اس کی بیوی کے ساتھ عیاشی و عشرت میں مشغول ہو گیا۔ وہ شخص اسی وقت دوڑتا ہوا بادشاہی محل کی طرف آیا اور اس نے دربان سے کہا کہ بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع دی جائے۔ دربان نے جواب دیا کہ بادشاہ اس وقت آرام گاہ میں موجود ہے، اس لیے اس سے اطلاع پہنچانا ناممکن ہے۔ وہ شخص مایوس ہو کر اس جگہ پر پہنچا جس کے بارے میں سلطان محمود نے اس کو بتایا تھا۔ یہاں اس نے آہستہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس وقت آپ کس کام میں مشغول ہیں؟ سلطان محمود نے جواب دیا، ٹھہرو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد محمود باہر آیا اور اس شخص کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر محمود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کا بھتیجا اس غریب شخص کی بیوی کے ساتھ ہم آغوش ہو کر سویا ہوا ہے اور شمع اس کے پلنگ کے سرانے جل رہی ہے۔ محمود نے اسی شمع کو بجھا دیا اور اپنے خنجر نکال کر اس ظالم کا سر تن سے جدا کر دیا اور محمود نے کہا، اے خدا کے بندے، 2 گھونٹ پانی تجھے مل سکے تو فوراً لے آنا، میں اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس شخص نے فوراً پانی پیالے میں لا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ محمود نے پانی پیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور مخاطب ہوا، اے شخص، اب تو اطمینان سے آرام کر، میں جاتا ہوں۔ رخصت ہونے لگا۔ اس شخص نے بادشاہ کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے بادشاہ، تجھے اس خدا کی قسم جس نے تجھے اس عظیم الشان مرتبے پر سرفراز کیا
مجھے بتا کہ شمع گل کرنے اور اس شخص کا سر تن سے جدا کرنے کا اور پانی مانگنے اور پینے کا ماجرا کیا ہے؟ سلطان نے جواب دیا، اے شخص، میں نے تجھے ظلم سے نجات دلائی اور اس ظالم کا سر میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ شمع میں نے اس لیے بجھایا تھا کہ کہیں اس کی روشنی میں مجھے اپنے بھتیجے کا چہرہ نظر نہ آ جائے اور میں انصاف نہ کر سکوں۔ پانی مانگ کر پینے کی وجہ یہ تھی کہ جب تو نے مجھے اپنی غم داستان سنائی تو میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک تیرے ساتھ پورا انصاف نہ ہوگا تب تک نہ کھاؤں گا اور نہ پانی پیوں گا۔